اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے چوتھے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کلمہ کی قسم اسم کے بارے میں تفصیل سے جانا تھا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اسم میں شامل یا داخل ہیں، اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا نام وہ چاہے کسی شخص کا ہو، کسی چیز کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی کام کا ہو، وہ اسم ہوگا۔ پھر نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ جنہیں ہم ضمائر کہتے ہیں وہ بھی اسم ہوں گے، اور پھر صفات کو بھی ہم نے اسم میں شامل کیا تھا، اور صفات کی ایک لمبی تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ عربی گرامر کی صفات میں داخل ہیں، جن میں اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم المبالغہ اور اسم التفضیل شامل ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اسم کے بارے میں مزید کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں ہم جو بھی اسم استعمال کریں گے اس اسم کی جنس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسم کے عدد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے یا جمع ہے۔ اسم کی وسعت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسم کے اعراب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا پھر مجرور ہے۔ ان میں سے آپ نے جنس کے حوالے سے تو اردو زبان میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اسم جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہ اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے آپ نے نہیں پڑھا ہوا، تو اعراب جو ہے بالکل نیا کنسیپٹ ہوگا آپ کے لیے عربی زبان میں۔ باقی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ اردو زبان کے حوالے سے جانتے ہی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اسم کی جنس کی طرف۔ تو نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ اگر وہ اسم مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا تو اس اسم کا استعمال یا تو مذکر کے طور پر کیا جاتا ہے یا پھر مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہے، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہونے والا اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، یا پھر وہ مذکر مؤنث نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ مذکر یا مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اردو میں آپ کو، جیسے اردو میں لڑکا مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، لیکن کتاب کا استعمال جو ہے اردو زبان میں مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قلم جو ہے یہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن قلم کا استعمال اردو زبان میں مذکر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی جو اسم استعمال ہوگا وہ یا تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، اور اگر وہ مذکر یا مؤنث نہیں ہوگا تو اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پر کیا جائے گا۔ تو یہ دو مختلف باتیں ہیں، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کون کون سا اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ اسم مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال جو ہے عربی زبان میں مذکر اسم کے طور پر ہوگا یا مؤنث اسم کے طور پر ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم کی جنس، جسے انگریزی میں جینڈر کہا جاتا ہے، اور اسم جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا وہ مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ تو ہم ان دو میں سے ایک کو اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ تو مذکر اور مؤنث میں سے ہم مؤنث کو تفصیل سے پڑھتے ہیں جی۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کون کون سا اسم مؤنث ہے اور کون کون سا اسم جو ہے وہ مؤنث ہے تو نہیں لیکن مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو مؤنث کی اقسام ہم پڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے مؤنث کی دو اقسام ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی قسم ہے مؤنث حقیقی، جسے آپ فیمیل کہہ سکتے ہیں، یعنی مؤنث حقیقی سے مراد وہ مؤنث ہے جو واقعی مؤنث ہو، جو حقیقی طور پہ مؤنث ہو، جو فیمیل ہو، چاہے وہ انسان میں ہو چاہے وہ جانور میں ہو۔ جاندار میں فیمیل کا جو تصور ہے وہ عربی زبان میں مؤنث حقیقی قرار دیا جائے گا، اور مؤنث حقیقی جو ہے
ہر زبان میں ہی مؤنث ہوتا ہے، چاہے زبان اردو ہو، چاہے زبان انگریزی ہو، چاہے زبان فارسی ہو، چاہے زبان پنجابی ہو، چاہے زبان عربی ہو، حقیقی مؤنث ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے۔ تو مؤنث کی پہلی قسم ہے جی مؤنث حقیقی، جسے ہم فیمیل کہہ رہے ہیں، جیسے امرأہ عربی زبان میں عورت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عورت ایک مؤنث اسم ہے یعنی فیمیل ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ناقہ۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اونٹنی کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں میل یعنی اونٹ موجود ہے۔ اور تیسرا لفظ میں نے لکھا ہوا ہے اتان۔ اتان کہتے ہیں گدھی کو، فیمیل ہے کیونکہ گدھی کے مقابلے میں گدھا موجود ہے۔ تو مؤنث حقیقی میں کون کون سی مؤنث آئیں گی؟ وہ مؤنث آئیں گی جن کے مقابلے میں کوئی میل ہو، دوسرے فیمیلز کے نام بھی ہم مؤنث ہی قرار دیں گے، جیسے مریم۔ اب مریم جو ہے یہ ایک مؤنث کا نام ہی رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اسی طرح فاطمہ یہ بھی مؤنث کا نام ہے، اسی طرح حسنہ، اسی طرح اسما، یہ چار نام آپ کے سامنے ایگزامپلز کے طور پہ میں نے دیے ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ مؤنث کے نام ہیں۔ اور مؤنث حقیقی میں ہم ان اسماء کو بھی شامل کریں گے جو فیمیلز کے لیے استعمال ہوں، جیسے کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابنہ کا لفظ عربی زبان میں بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مرضع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دایا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مؤنث حقیقی میں ہم نے 3 قسم کے اسماء پڑھے ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کے مقابلے میں کوئی میل ہو، نمبر 2 فیمیلز کے نام، نمبر 3 فیمیلز کے لیے ان کا استعمال۔ امید ہے مؤنث کی پہلی قسم جو مؤنث حقیقی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں جی مؤنث کی دوسری قسم کی طرف، اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، جسے مؤنث مجازی بھی کہتے ہیں، مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں۔ غیر حقیقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیمیلز نہیں ہوتے، یعنی یہ مؤنث نہیں ہوتے، ان کو استعمال مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مجازی اس لیے کہتے ہیں کہ اصلاً یہ مؤنث نہیں ہوتے، مجازاً انہیں مؤنث بولا جاتا ہے، اور لفظی انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ لفظی طور پر یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو مؤنث کی دوسری قسم ہے غیر حقیقی یا مجازی یا لفظی۔ اب نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جو حقیقی مؤنث نہ ہو لیکن ان کو مجازن یا لفظن مؤنث کہا جائے، یعنی ان کو استعمال مؤنث کے طور پر کیا جائے۔ اب یہ جو مؤنث غیر حقیقی ہے اس کی آگے 2 قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے علامتی یا قیاسی مؤنث، یعنی مؤنث کی کوئی علامت ہم فکس کر لیں گے اور اس علامت پر قیاس کرتے ہوئے ہم اس اسم کے مؤنث ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اور مؤنث غیر حقیقی کی دوسری قسم ہے سماعی مؤنث، یعنی یہ وہ مؤنث ہوں گی جو اہل زبان مؤنث بولتے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں جی مؤنث غیر حقیقی کی پہلی قسم علامتی یا قیاسی مؤنث کی طرف۔ علامتی یا قیاسی مؤنث سے مراد ایسا غیر حقیقی مؤنث ہے جس میں مؤنث کی علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے۔ اگر کسی اسم میں آپ کو مؤنث کی جو علامات ہیں ان میں سے کوئی علامت مل جائے تو وہ اسم آپ نے مؤنث غیر حقیقی ڈکلیئر کر دینا ہے۔ اب مؤنث کی کتنی علامات ہیں اور کون کون سی علامات ہیں تو نوٹ کر لیں۔ مؤنث کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت ہے گولتا، اور اس گولتا کو گرامر میں تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے مؤنث کی وہ ہے الف ممدودہ، اور الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے بعد ایک حمزہ ہو۔ اور مؤنث کی تیسری علامت ہے الف مکسورہ، اور الف مکسورہ اس الف کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹا الف ہوتا ہے اور وہ عام طور پر یا کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو وہ یا سے پہلے والے حرف پر بھی لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ ان 3 علامات میں سے جو گولتا علامت ہے مؤنث کی یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اپنے اس کورس میں جو مؤنث کی باقی 2 علامتیں ہیں الف ممدودہ اور الف مکسورہ، ان کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کو گرامر کی اصطلاح میں الف التانیث بھی کہتے ہیں، یعنی یہ تانیث کا الف ہے، تو اس اعتبار سے کئی لوگ جو ہیں وہ مؤنث کی 2 علامات ذکر کرتے ہیں، ایک تائے مربوطہ اور دوسری الف التانیث۔ لیکن میں نے جو الف التانیث ہے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا ہے کہ الف التانیث سے مراد الف ممدودہ بھی ہے اور الف مکسورہ بھی ہے، اور میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے کہ الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے جو لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ پایا جائے، اور الف مکسورہ وہ الف ہوتا ہے
وہ چھوٹا الف ہوتا ہے جو یا پر لکھا جائے یا جس کے بعد یا لکھی جائے۔ تو اب جو مؤنث کی پہلی علامت ہے گول تا، جسے گرامر میں تائے مربوطہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہو، ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا پائی جائے، وہ عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ وہ حقیقی طور پہ مؤنث نہیں ہوگا، اس کو ہم مؤنث استعمال کریں گے کیونکہ اس میں مؤنث کی بڑی علامت گول تا جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ جیسے عربی زبان میں جنہ کا لفظ جو ہے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جنہ کے آخر میں گول تا ہے، تو ہم اسے مؤنث استعمال کریں گے۔ اب ساتھ آپ کمپیریزن یہ بھی کر لیجئے گا کہ اردو زبان میں ہم باغ کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے غرفہ۔ غرفہ عربی زبان میں کمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غرفہ کو ہم عربی زبان میں مؤنث استعمال کریں گے کیونکہ غرفہ اسم کے آخر میں گولتا ہے اور گولتا مؤنث کی ایک بڑی علامت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ کمرے کو اردو زبان میں مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا اسم جو ہے وہ ہے آیہ۔ آیہ کے معنی نشانی کے ہیں اور آیہ لفظ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوگا اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور یہ جو نشانی لفظ ہے یہ ہماری اردو زبان میں بھی مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو مؤنث استعمال کیا جائے گا، سوائے ان اسماء کے جو استعمال ہی مذکر کے لیے ہوں۔ یعنی ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کے آخر میں گولتا تو ہوگی لیکن وہ گولتا والے اسماء ہم مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے تو آپ انہیں مؤنث نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثلا ہمارے ہاں اور عرب کے ہاں جو کچھ مردوں کے نام ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، جیسے اسامہ، حذیفہ، طلحہ، تو ان کو ہم مذکر ٹریٹ کریں گے اس لیے کہ یہ مذکر کے نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح خلیفہ کا لفظ جو ہے اس کے آخر میں بھی گولتا پائی جاتی ہے لیکن یہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ مسلمانوں میں خلیفہ مذکر ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ ہے علامہ۔ تو علامہ جو ہے یہ بہت بڑے عالم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ میں اگرچہ مؤنث کی علامت گولتا پائی جا رہی ہے لیکن ہم انہیں مذکر ہی کہیں گے اس لیے کہ یہ استعمال ہی مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مؤنث کی جو پہلی علامت ہے گولتا وہ میں نے آپ کو تفصیل سے اچھی طرح سمجھا دی۔ اب دوسری جو علامت ہے اس کے سمجھنے سے پہلے ایک بات اور اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے 90% اسماء کی جو بنیاد ہے وہ 3 حروف ہوتے ہیں صرف، یعنی وہ 3 حروف ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ لفظ بنایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو لفظ بنایا جا رہا ہے اس میں کچھ ایکسٹرا حروف بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں، ہم نے زید اسم پڑھا ہے تو زید میں حروف ہی 3 ہیں، زا، یا اور دال۔ لیکن ہم نے جو صالح لفظ پڑھا ہے اس میں صاد، الف، لام اور ہا 4 حروف ہیں، لیکن اس صالح لفظ کی جو بنیاد ہے وہ 3 حروف ہیں اور وہ ہیں صاد، لام اور ہا۔ اسی طرح ایک اسم ہے منافق۔ اب منافق اسم میں میم، نون، الف، فا اور قاف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی 5 حروف سے مل کے یہ لفظ بن رہا ہے، لیکن اس لفظ کی یعنی اس اسم کی جو بنیاد ہے وہ 3 حروف ہی ہیں جو کہ نون، فا اور قاف ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 90% اسماء کی بنیاد 3 حروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان حروف کو حروف اصلی یا حروف مادہ یا روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سمجھنی ہے کیونکہ یہ آپ کو آگے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں مؤنث کی دوسری علامت کی طرف، اور مؤنث کی دوسری علامت ہم نے پڑھی تھی الف ممدودہ۔ تو نوٹ کر لیں، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، یعنی اسم آپ نے دیکھا اس کے آخر میں آپ کو الف اور حمزہ نظر آیا تو یہ الف اور حمزہ جو ہے یہ الف ممدودہ کہلائے گا، لیکن ہر الف ممدودہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت نہیں ہوگا۔ مؤنث کی علامت وہ الف ممدودہ ہوگا جس الف کے بعد آنے والا حمزہ حروف اصلی میں سے نہ ہو، ایک بات، اور دوسری بات کہ وہ حمزہ جو ہے وہ واو اور یا سے بھی تبدیل شدہ نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ جو حروف الہجا میں واو اور یا 2 حروف الہجا ہیں یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا ایک
سما اسم ہے، سین میم الف اور حمزہ۔ اب سما لفظ جو ہے اس کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو حمزہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں واو سے بدلا ہوا ہے، یعنی سما کے اگر آپ حروف اصلی دیکھیں گے نا ڈکشنری میں تو آپ کو بتائے جائیں گے کہ سما کے حروف اصلی ہیں سین میم اور واو۔ اسی طرح ایک اسم ہے ما، پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ما لفظ جو ہے اس کے آخر میں بھی الف ممدودہ ہے، اور یہ جو حمزہ آپ کو ما کے آخر میں نظر آ رہا ہے یہ حمزہ جو ہے یہ ہا سے بدلا ہوا ہے۔ تو ما کے حروف اصلی میں حمزہ نہیں ہے بلکہ ہا تھا جس کو حمزہ سے بدل دیا گیا، اور یہاں پر صرف واو اور یا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حمزہ جو ہے زیادہ تر واو اور یا سے بدلتا ہے۔ تو ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے اور اس الف کے بعد آنے والا حمزہ حروف اصلی میں سے نہ ہو یا وہ واو اور یا سے بھی تبدیل شدہ نہ ہو تو اس اسم کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ جیسے عربی زبان میں جنگل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صحرا، تو صحرا جو ہے یہ الف ممدودہ پر ختم ہو رہا ہے، اور صحرا کے جو حروف اصلی ہیں وہ صاد، ہا اور را ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ الف ممدودہ میں جو الف ہوتا ہے یہ بھی ایکسٹرا ہوتا ہے، تو صحرا کو عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے صفرا، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، زرد رنگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صفرا کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں صاد، فا اور را۔ اسی طرح عربی زبان میں گونگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بکما، اور لفظ کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ حروف اصلی میں شامل نہیں ہے، اس لیے اسے ہم مؤنث کی علامت مان رہے ہیں۔ تو مؤنث کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے الف ممدودہ، اور یہ بہت ہی کم الفاظ میں پائی جاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اصل علامت جو ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ گول تا یعنی تائے مربوطہ ہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی مؤنث کی تیسری علامت کی طرف، اور مؤنث کی تیسری علامت جو ہے وہ ہے الف مکسورہ۔ تو ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ آ جائے اور وہ جو الف مکسورہ ہے وہ حروف اصلی سے زائد ہو، اور وہ الف مکسورہ جو ہے وہ واو اور یا سے بھی تبدیل شدہ نہ ہو، تو ایسا اسم جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے حوالے سے ایک لفظ پڑھا تھا اکبر۔ اکبر کی مؤنث کے طور پر جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کبرا۔ تو کبرا کے جو روٹ لیٹرز ہیں یعنی حروف اصلی ہیں وہ ہیں کاف، با اور را۔ تو آپ دیکھیں کاف، با اور را شروع میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو الف مکسورہ نظر آ رہا ہے، اور یہ الف مکسورہ زائد ہے۔ اس کو اصلاً تو یا پر لکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے اور زبر اور الف مل کر جو ہیں وہ کھڑی زبر بناتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کھڑی زبر جو ہے وہ اسی طرح لکھی جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو یہ لکھنے میں ایک فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اور اس کے معنی ہے کسی سے یا سب سے بڑی۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اتشا۔ اتشا جو ہے اس کے حروف اصلی جو ہیں وہ عین، طا اور شین ہے، اور اس کے آخر میں آنے والا الف مکسورہ جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اور اس کے معنی ہے پیاسی۔ اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے ذکرا، ذکر سے یہ لفظ نکلا ہے، لہٰذا الف مکسورہ جو ہے یہ آپ کو زائد نظر آ رہا ہے، اور یہ نصیحت کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے مؤنث غیر حقیقی میں جو علامتی مؤنث تھی اس کو تفصیل سے پڑھ لیا، اور مؤنث کی 3 علامات ہمارے سامنے آئیں، گولتا، الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ اب ہم چلتے ہیں مؤنث غیر حقیقی کی دوسری قسم سماعی مؤنث کی طرف۔ تو سماعی مؤنث ایسا غیر حقیقی مؤنث ہوتا ہے جس کے مؤنث ہونے کا علم اہل زبان کے یعنی اہل عرب کے سننے سے ہی ہوا ہو، یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اہل زبان ہی مؤنث بولتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، جیسے ریح لفظ جو ہے جو ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب اسے مؤنث بولتا ہے، خمر شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب اسے بھی مؤنث بولتا ہے، نار آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عرب اسے بھی مؤنث بولتا ہے، مصر ملک کا نام ہے عرب اسے بھی مؤنث بولے گا، اسی طرح عین آنکھ کو کہتے ہیں عرب اسے بھی مؤنث بولے گا، اور شمس سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب اسے بھی مؤنث بولتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیسے یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ جو ہیں عرب مؤنث بولتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے ہمارے لیے کچھ گروپس بنا دیے کہ ان گروپس کو یاد کر لو جو کہ مؤنث سماعی کے گروپس ہیں۔ تو مؤنث سماعی کے گروپس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا گروپ ہے جی ہوا اور اس کے نام، عرب جو ہے مؤنث استعمال کرتا ہے۔ میں مثالیں نہیں دوں گا،
صرف آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز کرتے ہوئے سب چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ شراب اور اس کے نام جو ہیں عرب مؤنث استعمال کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آگ اور اس کے نام عرب مؤنث استعمال کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ شہروں، ملکوں اور قبیلوں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ انسانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں یعنی پیئر کی صورت میں ہیں انہیں بھی عرب مؤنث استعمال کرتا ہے۔ اور چھٹے گروپ میں متفرق اسماء داخل کیے گئے ہیں، یعنی جو پچھلی 5 قسموں میں یعنی جو سمائی مؤنث کے گروپس ہیں 5 ان میں تو فٹ نہیں بیٹھتے، لیکن عرب انہیں پھر بھی مؤنث استعمال کرتا ہے۔ تو یہ فہرست آپ کو یاد کرنی ہوگی، اور یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان میں سے مشہور اسماء میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھ دیے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے شمس، سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارض زمین کے لیے، نفس جان کے لیے، دار گھر کے لیے، حرب کہتے ہیں لڑائی کو، فل کا لفظ کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عصا عربی زبان میں لاٹھی کو کہتے ہیں۔ کاس کا لفظ جو ہے یہ گلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیر کا لفظ جو ہے کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سما کا لفظ آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سما کو مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح سے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، مذکر بھی استعمال ہوا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج عربی زبان میں جو اسم ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ وہ اسم جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر وہ مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر کے طور پر ہوگا یا مؤنث کے طور پر ہوگا، اور یہ جاننے کے لیے ہم نے مذکر اور مؤنث میں سے صرف مؤنث کو تفصیل سے پڑھا۔ ہم نے مؤنث کی 2 اقسام پڑھی، ایک قسم تھی حقیقی مؤنث، یہ وہ قسم تھی جو ہوتے ہی مؤنث ہیں، یعنی جن کے مقابلے میں کوئی مذکر پایا جاتا ہے۔ انگریزی میں ان کے لیے فیمیلز کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مؤنث کی دوسری قسم ہے غیر حقیقی مؤنث، جس کو مجازی یا لفظی مؤنث بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو حقیقی طور پہ مؤنث نہیں ہیں لیکن عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مؤنث غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علامتی یا قیاسی مؤنث اور دوسری ہے سمائی مؤنث۔ علامتی مؤنث سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے، اور مؤنث کی کل 3 علامتیں ہیں۔ گولتا جو کہ سب سے زیادہ علامت پائی جاتی ہے، دوسری علامت الف ممدودہ ہے، اور تیسری علامت الف مکسورہ ہے۔ یہ 2 علامتیں جو ہیں الف ممدودہ اور الف مکسورہ یہ بہت کم پائی جاتی ہیں، تو مین علامت جو ہے وہ گولتا ہی ہے۔ سمائی مؤنث میں وہ اسماء ہیں جنہیں اہل زبان اہل عرب مؤنث بولتے ہیں، اور ان میں چند گروپس ہمارے سامنے آئے: ہوا اور اس کے نام، شراب اور اس کے نام، آگ اور اس کے نام، شہروں، ملکوں اور قبیلوں کے نام، اور انسانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں پائے جائیں، اور کچھ متفرق اسماء جو ہم نے یاد رکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں آپ اپنی اس پکچر کو اچھی طرح سے پکا کر لیں۔ جب آپ کی مؤنث کی پکچر صحیح طرح سے پکی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم مؤنث کا ٹیسٹ بھی رکھیں گے۔ ہم اسم لیں گے، اس کو مؤنث کی پکچر میں فٹ کریں گے، اگر وہ مؤنث کی پکچر میں فٹ ہو گیا تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے، اگر فٹ نہ ہوا تو ہم اسے مذکر کنسیڈر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلے لیکچر میں ہی سکھاؤں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں مؤنث کے ٹیسٹ اور مذکر سے مؤنث بنانے کے طریقے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔